اے آمینہ کے چاند مدینہ بلائیے. آمنت باللہ صدق اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات محترم، ہم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. یہ ان کا کرم ہے جو اپنی محفل میں ہم سب کو بیٹھائے ہوئے ہیں، اور اس محفل کا اہتمام گڈو بھائی علی جناب محمد فاروق صاحب اور گڈو بھائی ان کی طرف سے کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے میں ان کی اور ہم سب کی جائز تمناؤں کی تکمیل فرمائے. ہماری ملاقات گڈو بھائی سے گنبد خضرا کے سامنے ہوئی تھی جی، اور ہمارے اعجاز بھائی اور شہدائے مصطفیٰ کمیٹی، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو شہدائے مصطفیٰ بنا دے. آمین. تو اسی مناسبت سے چند باتیں دیکھیں. ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی تعلق، محبت کا جو رشتہ ہے، جس کا جتنا مضبوط ہو جائے اس کا ایمان اتنا کامل ہو جائے گا. اس لیے میں نے آیت پڑھی نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے، کل فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھتے رہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جو ہے کہ اللہ اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں، یہ ایک خبر ہے نا. ملائے اعلیٰ کی باتیں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں کیا چل رہا ہے؟ نہیں نا. تو یہ ایک خبر ہے، ہمیں کیا پتہ فرشتے کیا کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے ہمیں کیا خبر. ملائے اعلیٰ کی باتیں تو اللہ خبر دے رہا ہے زمین والوں کو کہ اے مومنین، تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ تم ہی لوگ بیٹھ کر کے نبی نبی کرتے ہو؟ زمین پہ بیٹھ کر کے میرے محبوب کے تذکرے تم ہی لوگ کر رہے ہو؟ اللہ اس آیت کے ذریعے خبر دے رہا ہے کہ ملائے اعلیٰ میں بھی یہی چل رہا ہے. ملائے اعلیٰ میں بھی محبوب کا تذکرہ ہی چل رہا ہے. اور پھر تذکرہ کرنے والا کون؟ اس کو اور تفصیل سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی شان بلند فرمائی ہے. تو جب ان کی شان بلند فرمائی ہے اور ان کی تعظیم کروانی مقصود ہوئی امت سے، یا ان کے شان کو بلند کرنا ہوا، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو کیا فرمایا؟ سجدہ کرو. ٹھیک ہے، تو سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے الا ابلیس، ہے نا، سوائے ابلیس کے. تو جب آدم علیہ السلام کی شان بلند کرنی ہوئی تو فرشتوں سے سجدہ کروایا، مگر سجدے میں اللہ تعالیٰ شریک ہوا نہیں. فرشتوں سے تو کروایا مگر خود وہ رب ہو کے شریک، کیونکہ اس کی یہ شان نہیں ہے. ایسے ہر نبی کی شان اور عظمت بلند کی تو لوگوں سے تو کروایا مگر خود شریک نہیں ہوا. مگر جب محبوب کی باری آئی، جب حبیب کی باری آئی کہ نہیں، محبوب کا تذکرہ کیا جائے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور ان کی شان و رفعت مزید بلند کی جائے، تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ امت سے کرواتا، ان کی امت سے کرواتا، ہم کو اور آپ کو حکم دیتا. تو اس نے کہا نہیں، یہ محبوب کی بات ہے.
وہ کلیم اللہ تھے، وہ عیسیٰ روح اللہ تھے، وہ نوح نجی اللہ تھے۔ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا نا کہ مولا میں کلیم اللہ ہوں، وہ محبوب جو آنے والے ہوں گے وہ حبیب اللہ ہوں گے، تو مل فرق بین الحبیب و بین الکلیم، تو یہ حبیب اور کلیم میں فرق کیا ہے، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، جو میری رضا چاہے، میری خوشی تلاش کرے، میری مرضی کا متلاشی ہو، وہ کلیم اللہ ہوتا ہے۔ جو میری رضا چاہے، لگا رہے، میرا مولا راضی ہو جائے، میرا مولا راضی ہو جائے، میرا مولا راضی ہو جائے، وہ کلیم اللہ ہوتا ہے۔ اور جس کی رضا میں چاہوں وہ حبیب اللہ ہوتا ہے۔ تو حبیب، جزاک اللہ، بس بیٹھے رہیں صرف سن لیں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، اللہ آپ کی اخلاص کو قبول فرمائے، بس سن لیں مجھے۔ تو وہ حبیب اللہ ہوتا ہے۔ تو حکم یہ ہونا چاہیے کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد تم لوگ کرو، مگر اس نے یہ حکم نہیں دیا۔ اس نے کیا کیا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہاں فرشتے سجدہ کیے، شریک نہیں ہوا، مگر جب یہاں محبوب کی تعظیم کی باری آئی تو اس نے کہا کہ اے فرشتوں آ جاؤ، بلایا، وہاں کہا فرشتوں تم کرو، مگر جب محبوب اور حبیب کی باری آئی تو اس نے کہا فرشتے آ جاؤ، فرشتے آئے۔ مولا کیا حکم ہے؟ میرے محبوب کا تذکرہ کرنا ہے، میرے محبوب پر درود پڑھنا ہے، تذکرے کرنا ہے۔ تو مولا میں شروع کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا چپ رہو، پہلے میں شروع کرتا ہوں۔ حبیب ہے میرا، وہ محبوب ہے میرا، میرا محبوب ہے، پھر میں سمجھاتا ہوں۔ وہاں ہم لوگ بیٹھتے تھے، اعجاز بھائی ہمارے اللہ سلامت رکھے، بڑے مخلص لوگ ہیں یہ لوگ، بڑے مخلص لوگ ہیں۔ تو جہاں یہ نکمہ بیٹھتا تھا وہیں یہ لوگ بھی بیٹھ جاتے تھے، پھر ہم لوگ کچھ باتیں کرتے تھے سرکار کی، گنبد خضرا کی۔ پھر میں سمجھاتا ہوں کہ یہ جو دل ہے، ایک نقطہ سمجھا دیتا ہوں کہ وہ حدیث قدسی ہے کہ جب اللہ نے چاہا کہ میری ربوبیت کا اظہار ہو، میں پہچانا جاؤں، تو اس نے کس کو پیدا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب رب نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو کس کو پیدا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پوری دنیا سجدہ نہ کرے، اس کی قدرت میں کوئی کمی ہوگی؟ سب سجدے میں پڑے رہیں تو اس کی شان بڑھے گی؟ اور رب ہے، بے نیاز رب ہے۔ جب اس نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، محبوب کو پیدا کیا۔ اور جب اس نے چاہا میرا محبوب پہچانا جائے تو کائنات بنا ڈالی، پھر کائنات بنا ڈالی۔ تو ہمیں کس سے جڑنا ہے؟ آقا سے علیہ السلام سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بات دوسری طرف چلی جائے گی، میں اپنے موضوع ہی کی طرف آؤں۔ تو اللہ نے سارے فرشتوں کو بلا لیا، بلانے کے بعد فرمایا اب امام بخاری کتاب التفسیر پڑھیں۔ صلی کا کیا معنی ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے صلاۃ پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں نے وہاں میں نے ایک تحریک چلائی ہے، تحریک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے۔ اللہ کا شکر ہے وہاں ہم نے گنبد خضرا کے سامنے بھی باتیں کی تو ہمیں گڈو بھائی نے بتایا، جیسے آپ لوگ کھانا کھاتے ہیں، میں اس پر انشاءاللہ آتا ہوں، بھی تفصیلی گفتگو کرتا ہوں۔ کھانا کھاتے ہیں، دسترخوان بچھ گیا، ساتھ میں کھاتے ہیں، دن میں چلو کام پہ چلے گئے مگر رات میں کھاتے ہیں ساتھ میں، بیوی ہے، بچی ہے، بہن ہے اگر تو ساتھ میں۔ تو میں نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ دسترخوان پہ سب لوگ بیٹھ گئے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 12 مرتبہ درود نہیں پڑھا جا سکتا کھانے سے پہلے؟ اب کیوں پڑھا جائے گا وہ میں بتاتا ہوں کہ کھانا سامنے انہی کا صدقہ ہے جو سامنے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دسترخوان پہ بیٹھیں، اس سے فرق یہ پڑے گا کہ آپ بھی، آپ کی اولاد بھی عاشق رسول ہو جائیں گے۔ تو میں بات دوسری طرف چلی گئی، تو اس نے فرشتوں کو بلایا اور فرمایا بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے
اب یہ سمجھیے فرشتے کتنے ہیں، تعداد پتہ ہے؟ تو یہ جو میں نے بتایا کھانے والا، تو مجھے گڈو بھائی نے بتایا کہ ہم لوگ شروع کر دیے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ کھانے سے پہلے درود پاک شروع کر دیے۔ تو فرشتے کتنے؟ امام حاکم نے المستدرک میں حدیث نقل فرمایا ہے کہ اللہ نے کل مخلوقات کے، پوری کائنات کے کل مخلوقات کے کتنے حصے کیے؟ 10 حصے، ٹھیک ہے؟ ٹوٹل کتنے حصے؟ ہاں، امام حاکم الصحیحین میں نقل فرماتے ہیں اس روایت کو، 10 حصے کیے اللہ تعالیٰ نے، اور ایک حصے میں کل مخلوقات کو بنا دیا۔ ٹوٹل کتنے حصے؟ 10۔ ایک حصے میں کل کائنات، انسان، جنات، حیوانات، نباتات، جمادات، یعنی پیڑ پودے، یہ وہ سب ٹوٹلی کتنے حصے میں؟ ایک حصے میں، اور 9 حصہ فرشتے بنایا ہے۔ امام حاکم لکھتے ہیں سرکار نے کیا فرمایا؟ 9 حصہ فرشتے۔ اب آئیں ادھر کہ بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے محمد اللہ اپنا نام نہیں رکھتا، کیونکہ آپ یہ تو سمجھ لیجئے حمد سے مشتق ہے، ٹھیک ہے؟ احمد، حامد، محمود، محمد، یہ 4 نام کہاں سے نکلے ہیں؟ حمد سے، ٹھیک ہے؟ معنی سمجھیں تو لطف آئے گا۔ حامد معنی ہوتا ہے حمد کرنے والا، تعریف کرنے والا، حمد کرنے والا، حامد معنی۔ اور احمد اس میں تفضیل ہے، یعنی جو سب سے بڑھ کر حمد کرے، اس سے زیادہ کوئی حمد نہ کر سکے۔ تو کائنات میں ہر کوئی حمد کرتا ہے، مگر احمد میرے آقا، حمد سب کرتے اللہ کی، مگر جیسا محبوب کرتا کوئی نہیں کرتا، اس لیے احمد حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حامد مانے تعریف کرنے والا، احمد جو سب سے بڑھ کے تعریف کرے۔ ایسے محمود کے معنی جس کی تعریف کی جائے، جس کی حمد کی جائے، ٹھیک ہے؟ اور محمد مانے صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سب سے بڑھ کر حمد کی جائے، جس کی سب سے بڑھ کر تعریف کی جائے۔ اب آپ مجھے سمجھائیے کہ سب سے زیادہ حمد کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ حمد سب سے زیادہ کس کی ہوتی ہے؟ ہر خشک ہوتا، ہر شے، ہر شجر و حجر کس کا حمد کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اور محمد کے معنی کیا ہے؟ میں تقریر نہیں کرتا ہوں، میں سمجھاتا ہوں صرف۔ محمد معنی جس کی سب سے زیادہ حمد کی جائے، اور ادھر ہو کیا رہا ہے کہ سب سے زیادہ حمد کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو محمد نام کس کا ہونا چاہیے؟ سادہ سی بات ہے کہ پھر محمد نام تو اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا مولا تیرا نام تو محمد ہے ہی نہیں، تو محمود تو ہے، تو حامد تو ہے، مگر محمد تو نہیں ہے۔ تو رب نے کہا ہاں، ہر شے میرا حمد کرتی ہے، تو میں محمود ہوں، میں محمود ہوں، پوری کائنات میری حمد کرتی ہے۔ تو پوری کائنات مل کے جس کی تعریف کرے، حمد کرے، وہ محمود ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے میں رب ہو کے جس کی حمد بیان کروں وہ محمد ہوتا ہے۔ میں رب ہو کے جس کی ثنا بیان کروں، میں رب ہو کر کے جس محبوب کے تذکرے کروں تو وہ محمد ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے وہ نام محبوب کو دیا، کیونکہ میں اس کے تذکرے کرتا رہتا ہوں، میں اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ تو بے شک چلیں ادھر، پھر بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے۔ اب صلی یصلی کا معنی میں خود نہیں کروں گا، امام بخاری کی تفسیر سے کرواتا ہوں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری
یصلون کا معنی بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل ثناؤہ عند الملائکہ. یہاں یصلو کا معنی یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالی فرشتوں کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بیان فرماتا ہے، ان کی ثناخوانی کرتا ہے، ان کی ثناخوانی کرتا ہے. اب یہاں جیسے ابھی ہمارے حضرت علامہ مولانا قاری اسرار احمد صاحب اللہ جو ہمارے اور آپ کے امام صاحب ہیں، تو حضرت جب بیان فرماتے ہیں، یا حضرت علامہ مولانا علی احمد صاحب بڑے سیدھے آدمی ہیں، میں بہت مانتا ہوں، بہت سیدھے، اللہ سلامت رکھے ہیں. ایسے لوگوں کی قحط سالی ہے، قحط الرجال کا دور ہے. اللہ با اخلاق علماء کو، اور حضرت سے تو میری پہلی ملاقات، سارے علماء ہمارے عموماً ٹھیک ہی ہوتے ہیں الحمدللہ. تو علامہ صاحب بیان کرتے ہوں گے، یہیں بیان کرتے ہیں جمعہ میں، تو حضرت کیا ہے موضوع چینج کرتے رہتے ہیں. ہر عالم بیان کرتا ہے تو موضوع بدلتا رہتا ہے نا. کبھی توبہ پہ بیان کیا، کبھی غیبت پہ بیان کیا، کبھی حضور کی شان بیان کیا، کبھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت بیان کرتا ہے نا، کبھی جو ہے خرافات کے رد میں بیان کرتا ہے. موضوع بدلتا رہتا ہے. شب برات آئی تو شب برات پہ بیان، رمضان آیا تو رمضان کا بیان، عید قرباں آئی تو عید قرباں پہ بیان. موضوع امام صاحب کا بدلتا رہتا ہے. وہاں خطیب ایک ہی ہے، ملائے اعلیٰ کا خطیب ایک ہی ہے. سامعین کون ہے؟ فرشتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محفل میلاد اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس آپ ہی کرتے ہیں؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے. تو وہاں خطیب ایک ہی ہے، سامع فرشتے ہیں. تو میں نے کہا مولا تیرے یہاں بھی موضوع بدلتا ہے، تو بھی ٹاپک چینج کرتا رہتا ہے کہ کبھی اس پہ بیان، کبھی اس پہ بیان، کبھی اس پہ بیان. اس نے کہا نہیں، میرا ایک ہی ٹاپک ہے، ایک ہی موضوع ہے، ذکر مصطفیٰ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کا تذکرہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. تو میں نے کہا مولا کب سے کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا جب سے میں ہوں. میں نے کہا مولا ابھی بھی کر رہا ہے؟ اس نے کہا ابھی بھی تو میں ہوں. تو میں نے آگے بھی کرتا رہے گا؟ اس نے کہا بھئی آگے بھی میں ہی رہوں گا. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو فنا نہیں ہے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فنا نہیں، کیونکہ ذکر مصطفیٰ وہ کرتا ہے جس ذات کو بھی فنا نہیں ہے. نہ اللہ فنا ہوگا، نہ ذکر مصطفیٰ فنا ہوگی. ذکر مصطفیٰ فنا ہوگی. تو سارے فرشتوں کو جمع کر کے محبوب پہ درود پڑھتا رہتا ہے. اب کتنا عظیم یہ ہے جو آپ کرتے ہو. اس لیے میں نے سمجھایا یہ شہدائے مصطفیٰ جو نعت پڑھتے ہیں، تو ہمارے یہاں اہل سنت میں یہ ہوتا ہے یار نعت خوانی بہت ہوتی ہے آپ کے یہاں. آپ کے یہاں آپ جلسوں میں نعت خوانی بہت ہوتی ہے، نعت بہت پڑھے جاتے ہیں. دیکھیں ایسا ہے کہ نعت چونکہ میرے آقا کو بہت پسند ہے. امام شرف الدین بوصیری کا وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ آپ نے قصیدہ لکھا اور لکھنے کے بعد فالج مار دیا، اور یہ سوچا تھا کہ یہ میں سرکار علیہ السلام کے مزار شریف پہ پڑھوں گا، مگر فالج مار دیا، جا نہیں پاتے تھے اور کسی کو سنایا بھی نہیں. لیٹے ایک دن، اب وہ ایک ذوق تھا، جذبہ تھا، ہمارے تعلق سرکار سے کمزور ہو گئے. کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا یہ 24 گھنٹے جو آپ کے گزرے سرکار آپ کو کتنا یاد آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آپ نے کتنی مرتبہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں سرکار کی ضرورت ہے. تو تڑپنا کس کو چاہیے؟ ہم لوگوں کو. یقین مانے میں مسجد میں بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سوں کو دیکھا ہے، اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں سب کو. میں نے اعجاز بھائی کو وہاں بھی گنبد خضرا کے سامنے بھی کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت محبت سے پڑھے، پیسے کے لیے نہیں، داد و تحسین کے لیے، واہ واہی کے لیے نہیں، ٹھیک ہے، نبی کی نعت نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی محبت سے پڑھتا ہے تو میں نے ایسے بہت کم ملے زندگی میں ملے، نہیں جانتا ہوں میں کہ جو محبت سے پڑھا ہو اور سرکار اس کو مدینہ نہ بلائے.
اس میں پیسے آپ لوگ جو غریب طبقہ ہے جیسے ہم لوگ تو کبھی تصور نہ کریں، میں بھی ایک نکمہ ناکارہ غریب آدمی ہوں مگر عمرہ کر کے آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو ایسا میں نے دیکھا نہیں، ٹھیک ہے؟ اگر دل سے آپ پڑھیں، کیونکہ نہ وہ آواز دیکھتے ہیں نہ وہ تمہاری صورت دیکھتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیار میرا کتنا ہے، میری محبت کتنی ہے، پھر نہ وہ عمر دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ ہے فلاں بوڑھا ہے، نہیں۔ تو امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سوچا تھا اور فالج مار دیا اور لیٹے ہوئے تھے، تو میرے آقا خود ہی آ گئے، میرے سرکار تشریف لائے، اتنے لوگ بیٹھے ہو، کیا کبھی حضور کے پیار میں آپ کو رونا آیا کہ حضور کی محبت میں ہم تڑپیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم روئیں؟ نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیسا پیار ہے آپ کا؟ اس نبی سے اتنی بھی محبت نہیں کہ جب پیدا ہو رہے ہیں تو کہتے ہیں رب حبلی امتی۔ معراج پہ کسی کو تھوڑا سا عروج مل جائے وہ نیچے والوں کو بھول جاتا ہے، مگر سرکار شب معراج گئے اور وہاں کہہ رہے ہیں اللہ رب حبلی امتی آپ کو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما گئے، قبر شریف میں جب لٹایا جا رہا تھا تو صحابی نے کہا کہ میں نے دیکھا سرکار کے لب ہل رہے تھے۔ جو نبی آپ کو اتنا پیار کرتا ہو، پھر آپ خود دیکھو آپ کا پیار کیسا ہے۔ رات کی تنہائی میں حضور کے لیے رویا کرو، اپنے آقا سے پیار کرو، ٹوٹ کے پیار کرو، ٹوٹ کے پیار کیا کرو۔ آج بھی ان کا کرم یہ ہے کہ ہر جمعہ کو ان اعمال امتی تعرض علی کل یوم الجمعہ، سرکار فرماتے ہیں میری امت کے اعمال ہر جمعہ کو مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ ایسی زندگی گزار رہے ہو، جب پیش کیا جاتا ہوگا تو آپ کے اعمال کو دیکھ کے حضور خوش ہوتے ہوں گے۔ اللہ کے واسطے اپنے آقا کو تکلیف تو نہ دو نا، کم سے کم کردار اچھے کر لو۔ اور پھر سرکار علیہ السلام کیا فرماتے ہیں آج بھی کہ اگر میرے اعمال پیش کیے گئے امت کے اور وہ بڑا گنہگار تھا، یہ پیار ہے سرکار کا آپ کے ساتھ، یہ محبت ہے ان کی آپ کے ساتھ۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ آج بھی کہ سرکار پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ مولا اس گنہگار کو نہ دیکھیے، میرا امتی ہے، مولا میری وجہ سے اس کی بخشش فرما دے۔ جو نبی آج بھی ہر جمعہ کو تمہارے لیے دعا کرے، تمہیں اتنی بھی توفیق نہیں کہ اس نبی پہ درود پڑھتے رہا کرو، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے رہا کرو۔ وہ تو ایسے نبی ہیں کہ حدیث پاک پڑھیں آپ کی، صحابہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں جب ایک صحابی نے ممبر شریف بنا دیا تھا تو پہلے سرکار اس کھجور کے تنے کے ساتھ نا، وہ لکڑا تھا ایک گڑا ہوا تھا، لٹ تھا، تو اسی کے ساتھ ٹیک لگا کر کے خطبہ دیتے تھے۔ تو جب صحابی جب وہ لے کے آ گئے ممبر شریف بنا دیا تو سرکار اس کے سہارے نہیں بلکہ ممبر پہ، اب میں جملے چینج کرتا ہوں کہ سرکار اس پہ سہارا نہیں لگاتے رہتے تھے، وہ حضور کے سہارے لگا رہتا تھا۔ تو سرکار نے اس کو چھوڑ دیا، ممبر شریف پہ آئے، صحابہ فرماتے ہیں وہ تھا لکڑی تھی، وہ لٹ تھی وہ، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغل میں اس کو کھڑا کر دیے تھے مسجد نبوی شریف میں۔ آپ کے اندر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو ذرا سوچنا، غور کرنا، ہے وہ لکڑی لٹ ہے، ممبر پہ سرکار آئے، اس کو لگا کے کھڑا کر دیا وہیں پہ مسجد نبوی میں، اتنی جدائی بھی وہ لکڑی برداشت نہ کر سکی۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ لکڑی اس طرح بلک کے رو رہی تھی جیسے کوئی بچہ چیخ کے روتا ہے۔ لکڑی حضور کے پیار میں روئے، لکڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں روئے، ہمارا حال کیا ہے؟ ابھی سوچنا، میں نے کہا نہیں سب سے پہلے قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے، اور پھر تیاری کیسی ہے تمہاری؟ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اس طرح زور زور سے مسجد نبوی شریف میں آواز پیدا ہو گئی رونے کی، جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو۔ تو سرکار نے خطبہ بند کر دیا، ممبر شریف چھوڑ دیا، آئے لکڑی کو اپنے گود میں لیا،
تو وہ لکڑی ہچکیاں لے رہی تھی جیسے بچہ لیتا ہے. تو حضور نے فرمایا تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کا قدم ناز. سرکار نے دفن کروا دیا. اس میں دو بات سمجھاتا ہوں. لکڑی وہ نمازی نہیں، لکڑی پہ تو نماز روزہ حج وغیرہ تو نہیں ہے. اس کو ایک ادا آئی بس حضور کے پیار میں رونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رونا. تو جب لکڑی ہو کے روئی تو سرکار اس کو گود میں اٹھا لی. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جو حضور کے پیار میں روئے گا حضور اپنے آغوش میں لے لیں گے، اپنی گود میں لے لیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا، بات دوسری طرف چلی گئی. بہت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں سرکار آ گئے اور کہا شرف الدین. کہا ہاں آقا. کہا وہ اشعار سنا دو مجھے جو تم نے لکھے ہیں. آپ نعت پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، درود پڑھیں سرکار علیہ السلام کے نام پہ، اپنی اولادوں کی گھٹیوں میں درود پاک ڈال دیں. تو انہوں نے سنایا. اسی لیے اس کو قصیدہ بردہ کہتے ہیں. بردہ مانے چادر ہوتی ہے عربی میں. تو جب انہوں نے وہ قصیدہ سنایا نا تو میرے آقا خوش ہو گئے اور خوش ہو کے اپنی چادر اڑھا دی، انعام دے دیا. جب چادر شریف اڑھائی اور پھر چلے گئے سرکار، تو امام شرف الدین بوصیری کہتے ہیں کہ میں جب بیدار ہوا تو سرکار کا چادر میرے جسم پہ موجود تھا اور پھر پورے گھر میں خوشبو آ رہی تھی. یہ نہیں صحابہ یہ نہیں پوچھتے تھے سرکار کدھر سے گزرے کسی سے، گلیاں بتاتی تھی. گلیاں. امام زرقانی نے لکھا نا، ایک صحابی تھے تو سرکار قضائے حاجت کے لیے گئے. میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں مگر بات چونکہ انہی کے پیار کی ہے پھر میں اپنے اسی موضوع پہ آتا ہوں. امام زرقانی لکھتے ہیں کہ وہ صحابی سرکار قضائے حاجت کے لیے گئے. تو وہ صحابی جب سرکار واپس آئے قضائے حاجت کے لیے، استنجا کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو جب واپس آئے سرکار تو صحابی دوڑ کے گئے. فرماتے ہیں میں دیکھنے گیا کہ سرکار جب نور ہیں تو قضائے حاجت کیسی. تو گئے تو میں نے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 3 ڈھیلے تھے جس سے سرکار نے استنجا فرمایا تھا اور تینوں سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی. فرماتے ہیں وہ میں لے کر کے اپنے جیب میں رکھ لیا اور جب مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے جاؤں تو ایک ڈھیلا رکھ لیا کروں. تو صحابہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ کون سے عطار کی دکان سے یہ عطر لایا ہے، ایسی خوشبو تو ہم لوگ کبھی نہیں سنگے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ عطار کے دکان کی نہیں، سرکار کے استنجے کا ڈھیلا. ایسے میرے آقا ایسے. تو امام شرف الدین کہتے ہیں پورا گھر مہک رہا تھا. میں بیدار ہوا تو اور فرماتے ہیں جو فالج لگا تھا نا سب ختم ہو گیا، میں صحت مند ہو گیا. پھر میں صبح نکلا فجر کے بعد تو اس دور کے ایک بزرگ تھے شیخ ابو الرضا رحمۃ اللہ تعالی، ان سے ملاقات ہو گئی. تو انہوں نے کہا شرف الدین وہ ذرا شعر سناؤ نا تم. تو کہنے لگے میں نے تو کسی کو سنایا ہی نہیں، تم کو کیسے پتا چلا کہ میں اشعار جانتا ہوں لکھا ہوں. تو کہنے لگے وہ رات میں جو مجلس لگی تھی نا اس میں میں بھی موجود تھا، اس میں میں بھی موجود تھا. نوجوانوں تڑپا کرو حضور کے پیار میں، حضور کی محبت پہ رویا کرو تنہائی میں، حضور کے پیار میں، سرکار کی یاد میں. چند روزہ زندگی ہے تو بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے محبوب پر درود پڑھتے رہتے ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر کتنی مرتبہ درود پڑھیں، کتنا وقت پڑھیں. ہم نے سوچا یہ ہے کہ 4 حصے میں 1 حصہ آپ پر درود پڑھوں، 3 حصہ جو ہے وہ ذکر و اذکار کروں، وظائف کروں. سرکار نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے کہ 1 ہی حصہ درود پڑھو، مگر اگر بڑھا دو گے تو تمہارے لیے اچھا ہوگا. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آدھا کر دیتا ہوں، آدھا ذکر و اذکار کروں اور آدھا درود پڑھوں. تو سرکار نے فرمایا وَإِن شِئْتَ جو تم چاہو، مگر اگر بڑھا دو تو اور اچھا ہوگا. تو انہوں نے عرض کیا سرکار 3 حصہ درود پڑھتا ہوں، 1 حصہ ذکر و اذکار کرتا ہوں. تو سرکار نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، اگر اور بڑھا دو نا تو پھر اور اچھا ہو جائے.
تو انہوں نے کہا سرکار پورا حصہ درود پڑھوں؟ تو کہا اگر ایسا کر لو تو ہر مشکل حل ہو جائے. ہر مشکل کا حل درود پاک ہے. درود پاک ہے. بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے درود پڑھتے رہتے ہیں. اب آئیں ادھر کہ پھر ہمیں کیوں حکم دیا کہ تم بھی درود پڑھو؟ کیا اللہ تعالیٰ کا درود کافی نہیں ہے؟ بھئی جس پر اللہ خود درود پڑھے کسی اور کے درود کی ضرورت ہے؟ تو پھر ہمیں کیوں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما؟ یہ ہمیں کیوں حکم ملا؟ تو تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے پورا ترتیب لکھا ہے اس کا کہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوئی کہ لوگ میرے خادم ہو جائیں. ہم حضور کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں بتائیں آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ سرکار پردہ فرما گئے. وہ خوش نصیب صحابہ تھے، انہوں نے خدمت کر لی. کسی نے لوٹا میں پانی بھر دیا، کسی نے کچھ کر دیا. ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں، مچلتے رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں. کسی شب خواب میں جلوہ دکھا دو یا رسول اللہ، ہم سب کی سوئی ہوئی قسمت جگا دو یا رسول اللہ. آپ سوچیں جس حسن میں آپ گم ہیں، یہ جو دیکھتے ہیں یہ حسین، یہ حسین، جس دن حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے آئے گا نا، سب بھول جائیں گے. حضرت آدم بھی حسین، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حسین، حضرت عیسیٰ روح اللہ، تمام انبیاء کرام سب حسین ہیں، مگر میرے آقا حسن ہے. یہ سب حسین ہیں اور وہ حسن ہے، وہ حسن. تو ہماری بھی تو یہ خواہش ہے کہ ہم حضور کی خدمت کر لیں، کیونکہ کسی کی خدمت کرو تو غلامی مل گئی نا. تو اب ہمیں یہ موقع کیسے ملے؟ تو اللہ نے ہمیں درود دے دیا کہ اے مومنو تم میرے محبوب پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھو. درود پڑھ کے حضور کے خادم بن جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاؤ. حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو تحفہ دینا چاہتے ہیں، تو آپ کو تحفے میں کیا دیں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب وہ مالک کائنات خود ہی ہیں تو ان کو کیا دیا جائے؟ ٹھیک ہے کہ وہ خود مالک ہیں. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا تحفہ دیں؟ تو سرکار نے فرمایا میری امت کا بہترین تحفہ مجھ پر درود ہے. اگر مجھے کچھ گفٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ کا دل کبھی نہیں کرتا کہ سرکار کو تحفہ بھیجوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابن ماجہ کی روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جب میرا امتی درود پڑھتا ہے مجھ پر تو ایک فرشتہ ہے میری قبر شریف پہ. ایک روایت اس کو شامل کر لیتا ہوں. تو پھر جو ہے وہ فرشتہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص نے، فلاں ابن فلاں نے، آپ کتنے خوش نصیب ہیں جو درود پڑھتے ہیں کہ روزانہ ہر لمحہ ہر گھڑی جب بھی آپ درود پڑھیں تو وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ آپ کا نام لیتا ہے اور آپ کے والد صاحب کا نام. کس کے سامنے جانتے ہیں؟ قربان جائیں میرے آقا کے سامنے. آپ کا نام وہ فرشتہ آقا کے سامنے ہمارے اور آپ کے لیتا ہے، اور آپ ہی کا نہیں، آپ کے باپ کا نام بھی، اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اجمل ابن اسرائیل نے آپ پر درود پڑھا ہے. آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ کا نام سرکار کے سامنے پیش ہو، ہر گھڑی ہر لمحہ پیش ہو؟ تو طریقہ یہ ہے درود پڑھو، درود پڑھو. اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ جب وہ پیش کرتا ہے تو جیسے پیش کرتا ہے تو اللہ تعالی جس نے درود پڑھا ہے، نماز اپنی جگہ مسلم ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نماز نہ چھوڑیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نماز نہ چھوڑیں، روزے نہ چھوڑیں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، کسی کو ستائیں نہیں. یہ محبت کا تقاضا ہے. تو جیسے ہی ہم سرکار پر درود پڑھتے ہیں وہ فرشتہ پیش کرتا ہے، اللہ تعالی وہ رب ہو کر کے اس شخص پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے جس نے مصطفیٰ پہ درود پڑھا ہے. قربان جائیں آپ اس شخص پر
جس نے ایک مرتبہ محبوب پر درود پڑھا تو رب کہتا ہے تو نے میرے محبوب پر پڑھا ہے، لے 10 مرتبہ میں تجھ پہ پڑھتا ہوں. یہاں درود سے مراد رحمت ہے، 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے اس شخص پر جو محبوب پر درود پڑھتا ہے. تو المختصر یہ اچھا اس پر ایک روایت سن لیں. امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، یہ بہت بڑے محدث اور مفسر گزرے ہیں امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ جب حج میں تشریف لے گئے تو دیکھا ایک نوجوان ہے ہر جگہ درود پڑھتا رہتا ہے. اب یہ آپ سنیں نہیں، آج سے آپ کو شروع کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ہے نا؟ شروع کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. درود ہی نعت ہی ہے، نماز کا تعلق اللہ سے، ٹھیک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ادا ہے، مگر کس کے لیے پڑھتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کے. روزہ اللہ تعالیٰ، حج، زکوٰۃ، قرآن، تسبیح و تحلیل، حضور کے لیے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے پیدا ہو. سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تو جو آپ نے جواب دیا ہے تو فرمایا ہے نعت رسول، درود و سلام. یہ ہے کہ بندہ عاشق رسول ہو جاتا ہے. تو امام سخاوی لکھتے ہیں وہ ہر جگہ درود پڑھ رہا تھا. فرماتے میں نے اس کو پکڑ لیا. میں نے کہا یار ہر جگہ تم درود پڑھ رہے ہو، کوئی دعا وا یاد نہیں ہے تم کو؟ تو اس نے کہا آپ ہیں کون؟ تو آپ نے کہا میں امام سخاوی ہوں. تو آپ نے اس نے کہا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں بتاتا نہیں راز. تو کہا بتاؤ کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ میں اور میرے والد حج کے لیے نکلے، ساتھ میں جا رہے تھے، راستے میں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا، بالکل سیاہ چہرہ ہو گیا. میں پریشان ہو گیا، کوئی دور دور تک نظر نہیں آیا. تو ہم نے اتنے میں دیکھا کہ ایک سفید پوش آئے، حسین چہرے والے آئے، اور انہوں نے اپنا ہاتھ پھیرا چہرے پہ، چہرہ جیسے ایسا لگ رہا تھا، لفظ یہ ہے کل قمر. چہرہ پہ ہاتھ پھیرا، چہرہ باپ کا ایسے ہو گیا جیسے چاند چمک رہا ہو. وہ نوجوان کہتا ہے میں نے ان کو روکا، میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں تیرا نبی ہوں جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے. تو وہ کہتا ہے میں رو پڑا. میں نے کہا سرکار میرے والد صاحب کی یہ حالت ہوئی، چہرہ سیاہ ہو گیا. سرکار نے فرمایا ہاں وہ جو فرشتہ منتخب ہے نام پیش کرتا ہے، جو درود پڑھتا ہے نا تو روزانہ وہ نام پیش کرتا ہے، ہر گھڑی ہر لمحہ نام پیش کرتا ہے. تو تمہارا باپ ہمیشہ درود پڑھتا تھا، ہمیشہ درود پڑھتا تھا، مگر ناپ تول میں کمی کرتا تھا، تجارت کرتا تھا، ناپ تول میں کمی کرتا تھا، تو گناہوں کی وجہ سے چہرہ سیاہ ہو گیا. تو آج جب وہ فرشتے نے پیش کیا کون کون پڑھا ہے میں نے پوچھا تو فرشتے نے نام گنوانا شروع کر دیا، اس نے. ٹھیک ہے، جبکہ سرکار جانتے ہیں، یہ بات ذہن میں رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. تو اس نے گنوانا نام شروع کر دیا. تو سرکار اس نوجوان کو بتا رہے ہیں کہ پھر تیرے باپ کا نام نہیں آیا اور یہ روزانہ مجھ پر درود پڑھتا تھا، تو میں نے اس کا کیا ہوا؟ تو فرشتے نے کہا کہ سرکار وہ نکلا تھا حج کے لیے، راستے میں انتقال ہو گیا، آج درود پڑھ نہیں پایا. تو جب اس نے بتایا کہ یہ کنڈیشن ہے تو میں خود گنبد خضرا سے آ گیا. تو آپ جب درود کنٹینیو پڑھنے لگ جائیں گے، آپ کام پہ جا رہے ہیں، آخر کچھ بات کرنی ہے آپ کو تو آپ درود پڑھتے رہیں نا. آپ بس میں بیٹھے ہیں درود پڑھتے رہیں، گاڑی چلا رہے ہیں درود پڑھتے رہیں، گھر میں ہیں درود پڑھتے رہیں. میں نے کہا نہیں کھانے پہ روزانہ دسترخوان پہ بیٹھیں، آپ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو اور خود آپ کہیں کہ دیکھو ہم سب، ہمیں جو کچھ ملا ہے سرکار کا صدقہ، بچے، اولاد، بیوی، گھر، مکان، کاروبار، جو سرکار کا صدقہ، نعمت جو دسترخوان پہ سرکار کا صدقہ ہے. پوری فیملی کو کہیں چلو سرکار کے نام پہ 12 مرتبہ درود پڑھتے ہیں، کھانے سے پہلے، لقمہ اٹھانے سے پہلے. آپ دیکھیں گھر میں کیسے برکت ہوتی ہے. پھر وہ چھوٹا بچہ آپ کا جو ہے نا وہ بڑا بھی ہو جائے گا نا تو درود پڑھنا نہیں بند کرے گا. ایک مثال دیتا ہوں، جیسے جمعہ میں کتنی پبلک رہتی ہے. ہمارے علامہ اسرار صاحب قبلہ جمعہ پڑھاتے ہیں تو بھی کتنی پبلک رہتی ہے 5 وقتہ میں. کیوں جانتے ہیں وجہ؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. وجہ یہ ہے کہ ہم سب کے ماں باپ جو ہیں نا، ہمارے والد صاحب
جب ہم 4-5 سال کے ہوئے تو 5 ٹائم وہ نہیں لائے، جمعہ جمعہ لائے تھے. میں ایک دیہات کا ہوں، ضلع بلرام پور کا، میرے گاؤں میں بھی ایسے ہی ہے کہ جمعہ جمعہ بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ نہیں اے بیٹا نہا لو، چلو جمعہ ساتھ میں لے کے چلنا ہے. تو بچپن سے ہماری تربیت جمعے والی ہوئی، اس لیے آج ہمارا نوجوان 5 ٹائم تو چھوڑ دیتا ہے، جمعہ کہیں بھی نہیں چھوڑتا ہے، چاہے وہ ڈیوٹی پہ رہے. اگر اپنی اولاد کو ابھی سے درود پاک سکھا دو کہ نہیں ہماری اولاد تمہیں ہمیں درود پڑھنا ہے، آپ کہو نا بیٹے 10 روپیہ وہ مانگ رہا ہے، 10 روپیہ مانگ رہا ہے، اس کو بولو بیٹے آج دن میں تم 50 مرتبہ درود پڑھو گے نا، میں 20 روپیہ دوں گا. اس طرح تربیت کریں اپنی اولادوں. وہ آیا مانگنے، ابو 2 روپیہ دے دیجئے، 4 روپیہ، اچھا ٹھیک ہے 2 روپیہ دوں گا، 5 مرتبہ درود پڑھو. چیز لانے جا رہے ہو نا، لاتے لاتے سرکار پہ درود پڑھنا، کل اور دوں گا. بچے لالچی طبیعت کے ہوتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی اولادوں کے دلوں میں حضور کا پیار پیدا ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میدان محشر میں امام سخاوی ہی نے لکھا ہے، بس آخری بات سن لو تو بات ختم کرتے ہیں، کہ امام سخاوی نے لکھا ہے کہ میدان محشر ہوگا جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، درود ایک ایسا عمل ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ وہ رد ہوتا ہی نہیں ہے. درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو رد ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ اس لیے کہ درود پاک تو ہم پڑھتے ہیں، اب وہ روایت بھی ذہن میں آ گئی جو میں نے کہا تھا کہ سرکار نے کیا فرمایا، سب سے بہترین تحفہ میری طرف سے، امت کی طرف سے میرے لیے کیا ہے؟ درود. سب سے بہترین تحفہ. سرکار کو تحفہ بھیجا کریں آپ، ہے نا، ہمیشہ بھیجتے رہیں. تو سرکار پوچھتے رہیں گے نا یہ کس کا تحفہ ہے؟ ارے یہ زید کا ہے. یہ کس کا تحفہ ہے؟ بکر کا ہے. پھر زید کا تحفہ آیا، پھر زید کا تحفہ آیا، کیونکہ سرکار نے بتایا ہے تحفے سے محبت بڑھتی ہے. یہ ہم لوگوں کو سکھایا ہے. اپنی بہنوں کے گھر پہ جب جایا کرو تو تحفہ لے جایا کرو، اپنی بیٹیوں کے گھر پہ لے جایا کرو تو تحفہ لے جایا کرو، اپنے دوستوں کو تحفہ دیا کرو، گفٹ دیا کرو، محبت بڑھتی ہے. تو جس نے بتایا ہی یہی ہے کہ گفٹ دینے سے محبت بڑھتی ہے، تو کہا کہ میرے لیے گفٹ میری امت کا یہ ہے کہ درود پڑھو. تو ادھر بھی تو پیار بڑھے گا. اب ظاہر سی بات ہے جب گفٹ دیا جاتا ہے تو ریپلائی بھی ہوتا ہے. ہم اپنے دوست کو گفٹ دیں گے تو وہ شرمن کچھ نہ کچھ لائے گا کہ یار یہ ہمیشہ آتا ہے تو تحفہ دیتا ہے، میں بھی دوں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم تحفہ درود دیں تو آپ کی طرف سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو سرکار فرماتے ہیں اس تحفے کا میری طرف سے بدلہ تحفہ یہ ہوگا کہ میں تمہاری شفاعت کرواؤں گا. شفاعت. تو سرکار میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور ایک شخص کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، پہلے وہ بات سمجھا دوں کہ درود ایک ایسا عمل ہے جو رد ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ وہ سمجھیں. وہ اس طرح کہ درود پاک آپ کون سا پڑھیں، جو درود ہو آپ پڑھا کریں، ٹھیک ہے، جو یاد ہو آپ کو وہ پڑھا کریں. مگر ایک بات اور سمجھا دوں یہاں پہ. اللہ کا شکر ہے میں مہاڈا میں امام ہوں. یہ مدینہ مسجد جو ہے نا پیچھے، اس مہاڈا درگا سیوا سنگھ کے پیچھے بہت سارے درگا سیوا سنگھ کے بھی لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں الحمدللہ. تو اللہ کا شکر ہے میں نے تو ایک روم صرف اسی لیے خریدا ہے کہ اس میں انشاءاللہ بنوا رہا ہوں، کام چالو ہے اللہ نے چاہا، ٹھیک ہے. تو میں صرف اسی لیے اس کو خریدا ہوں، بنوا رہا ہوں، اور بنواؤں گا اس طرح انشاءاللہ کہ جب داخل ہوں تو لگے حرم شریف میں آیا ہوں. ایسا انشاءاللہ بنواؤں گا کیونکہ سرکار کے لیے ہی خریدا ہوں. تو اس کو صرف اسی نیت سے بنوا رہا ہوں کہ 2400 گھنٹہ اس میں بیٹھ کے نبی پر درود پڑھا جائے گا انشاءاللہ. صرف اسی لیے، ہاں صرف اسی لیے. تو درود اس لیے رد نہیں ہوتا کہ درود میں آپ کیا پڑھتے ہیں. سب سے افضل درود درود ابراہیمی شریف، ٹھیک، درود رضویہ ہے، غوثیہ، جو درود آپ پڑھتے ہیں. ٹھیک، میں 1-2 مثالیں دیتا ہوں. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک، اس کا معنی سمجھیں تو آپ کو لطف آئے گا. میں نے جو جملہ کہا نا کہ درود رد ہوتا ہی نہیں ہے، قبول ہی ہے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود نازل فرما. کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی النبی، اللہ درود نازل فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ درود نازل فرما ان پر اور سلام بھیج.
جو درود آپ پڑھتے ہو، دیکھو حکم تو اللہ نے دیا کہ اے ایمان والو درود پڑھو، مگر ہمیں پڑھنے نہیں دیا ہے. جو نقطہ سمجھا رہا ہوں، حکم تو اس نے دیا کہ درود پڑھو، مگر ہمیں اس نے پڑھنے، ہمیں جو درود اس نے سکھایا محبوب کے ذریعے وہ ریکویسٹ ہے پھر اللہ تعالیٰ سے. درود کہاں ہے؟ وہ تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ تو بھیج، یہ معنی ہے اس کا جو ہم درود پڑھتے ہیں. تو ہم نے کہاں درود پڑھا؟ ہم نے تو پھر اللہ سے درخواست کیا کہ اللہ تو بھیج. محبوب ایسا محبوب ہے، اللہ نے کہا درود پڑھو، پڑھنے بھی نہیں دیا، کہا نہیں مجھی سے کہو کیونکہ میرا محبوب ہے. تو ہم اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں جو ہم درود پڑھتے ہیں کہ اللہ تو درود نازل فرما. تو اب ہماری طرف سے جب اللہ درود بھیجے گا تو رد ہو سکتا ہے؟ تب میں نے کہا نا اسی لیے کہ درود ایک ایسا عمل ہے جو رد ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے ہماری طرف سے. ہم تو ریکویسٹ کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے فرشتے. تو حضرت آدم علیہ السلام، امام سخاوی نے لکھا، تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، وہ دیکھیں آپ کی امت کا ایک فرد جہنم کی طرف فرشتے لے کے جا رہے ہیں. تو میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے. آپ سوچیں کہ جہاں نہ ماں کام آ رہی ہو نہ باپ کام آ رہا ہو، سرکار اس بھیڑ میں خود جا رہے ہیں. یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار میں، محبت میں تڑپ تڑپ کے مر جائیں، دن رات ان کی یاد میں کھویا کریں، کھوئے رہا کریں. اور محبت پیدا کرنے کا ذریعہ درود پاک ہے، درود و سلام ہے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو سرکار جائیں گے اور فرشتوں کو روک دیں گے. کہاں لے جا رہے ہو؟ جہنم کی طرف. کیوں؟ برائیاں بہت زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں. سرکار کہیں گے کہ لے کے چلو، دوبارہ وزن کرو میزان پہ، ترازو پہ. تو فرشتے کہیں گے ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کا حکم ہے جہنم کی طرف لے جاؤ. اللہ فرمائے گا ارے محبوب ہے وہ میرا، میں نے محشر ہی اسی لیے قائم کیا ہے کہ اس کی شان سب سمجھ جائیں. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. تو فرشتے لے کے آئیں گے. ابھی وہ جو غلام رہے گا آقا کا نا، وہ پہچان نہیں پائے گا سرکار. جہاں ماں نہیں آئی بچانے، باپ نہیں آیا، بھائی نہیں آیا، بیوی نہیں آئی، سرکار دیکھے اور آ گئے. وزن کیا جائے گا. اب جب وزن کیا جائے گا تو سرکار علیہ السلام ایک چٹ نکالیں گے، ایک رکا نکالیں گے چھوٹا سا، نیکیوں کے پلے میں ڈال دیں گے. نیکیاں بڑھ گئی. اب وہ شخص کہے گا اے حسین چہرے والے، آپ کون ہیں؟ آپ آ گئے. تو میرے آقا فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں. وہاں جائے، میں تیرا وہی نبی ہوں جن سے تو پیار کرتا تھا، جن سے محبت کرتا تھا. تو وہ عرض کرے گا سرکار آپ نے کیا ڈالا نیکیاں بڑھ گئیں؟ تو میرے آقا فرمائیں گے کہ پوری زندگی میں تو نے، پوری لائف میں اپنے ایک مرتبہ مجھ پر تو نے درود پڑھا تھا. اللہ، ایک مرتبہ تو نے درود پڑھا تھا، اس کو میں نے لکھ کے رکھ لیا، وہی میں نے نیکیوں کے پلے میں ڈال دیا. اپنی زندگی کا مشن درود پاک بنا لیں. اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بچوں کو ہمیشہ ہر لمحہ درود پڑھوائیں. بس آخری حدیث، کیوں درود پڑھوائیں اور وجہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں انی اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارف، جو مجھ پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے. آپ نعرے بازی کے پیچھے نہ پڑیں، نعرے بے شک لگائیں، یہ عظمت، اس سے عظمت کا اظہار ہوتا ہے. مگر جو کہتے ہو کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، تو آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہو. حضرت سے کہہ سکتے ہو، ہم لوگ سمجھ لیں گے کہ بھئی ہاں یہ عاشق رسول ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں چلے گا. یہ وہاں دل دیکھا جائے گا آپ کا. آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، آپ ظاہر پہ محنت نہیں کریں، دل پہ محنت کریں کہ آپ کے دل میں حضور کتنا ہے، آپ ان کو کتنا پیار کرتے ہیں.
کہیں ایسا تو نہیں یہ سارا سب نعرے بازی اور یہ سب صرف دکھاوا ریا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کا باطن جانتے ہیں. تو سرکار فرماتے ہیں جو محبت سے مجھ پر درود پڑتا ہے، آخری بات، جو مجھ پر محبت کے ساتھ درود پڑتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے درود کو میں خود سنتا ہوں. انی اسمع الصلاۃ اہل محبتی، جو محبت سے پیار سے. کبھی حضور کی عنایتیں اپنے اوپر سوچو کہ کیا کیا ہیں، اور پھر ان کے سوا آپ کا کون ہے. تو سرکار فرماتے میں خود سنتا ہوں. ٹھیک ہے، اب اس لیے درود پڑھے آپ کہ سرکار فرماتے میں سنتا ہوں. تو کتنی اچھی بات ہے کہ آپ درود پڑھیں اور آپ کی آواز کون سن رہا ہے؟ قربان جائیں. یعنی اس نقطے پہ قربان جائیں کہ آپ کو سن کون رہا ہے؟ میرے آقا. آپ کی آواز کو. اور فرماتے پھر سنتا ہی نہیں ہوں، وَأَعْرَفَهُمْ، جو درود پڑھتا ہے نا اس چہرے کو میں پہچان رہا ہوں. اب قبر میں کس کی پہچان پہ بخشے جائیں گے آپ بتائیں؟ سرکار کے نا. تیسرے سوال پہ تو بخشش ہے. تیسرے سوال پہ تو بخشش ہے. بھئی اگر بخشش صرف اللہ کے نام پہ ہوتی تو پہلا سوال تو ہو گیا، جا بھائی جا جنت میں. نہیں، یا صرف یہ کہہ دیتا کہ میں جیسے آج لوگ بولتے ہیں میں مسلمان ہوں بھائی، بس میں مسلمان ہوں، تو وہاں تو دوسرا سوال یہی ہے کہ تیرا دین کیا؟ اس نے کہا دین الاسلام، میں مسلمان ہوں. تو بخش دینا چاہیے کہ نہیں؟ بھائی اس سے چھٹکارا نہیں ہے، خام خیالی تمہاری نادانی ہے. ہاں، لوگ کہتے ہیں یار ارے مسلک کرتے ہو، مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے لگاتے ہو، یا قبر میں سوال ہوگا کیا؟ جی قبر میں مسلک کا سوال ہوگا. قبر میں بھی مسلک کا سوال ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کہا میں مسلمان ہوں. تو بتا کون سا مسلمان ہے کہ حضور کو اپنی طرح کہتا تھا یا بے مثال مانتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا؟ حضور کو بے اختیار یا با اختیار مانتا تھا؟ یہ تو سوال مسلک والا ہے کہ بتا تو تقریروں میں، تحریروں میں، اپنی مجلسوں میں میرے محبوب کے تذکرے کیسے کرتا تھا؟ پھر تین سوال کیوں؟ بخشش جب ایک ہی پہ ہونی ہے، بخشش جب تیسرے سوال پہ ہونی ہے تو دو سوال پہلے والے کیوں؟ یہ کیٹیگری ناپنے کے لیے. من ربک کا تو اس نے کہا ربی اللہ. منکر نکیر نے کہا نہیں یہ بت نہیں پوچھتا تھا بھائی، یہ سورج نہیں پوچھتا تھا، چاند نہیں پوچھتا تھا، یہ اللہ والا ہے، اللہ ہی کو مانتا تھا. چل سائٹ میں آ. پھر اللہ کو تو بہت سارے لوگ مانتے تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے. تو بتا ماں دینوں کا. یہ بخشش والا سوال نہیں، یہ کیٹیگری ناپنے والا سوال ہے. ہاں؟ تو اس نے کہا دینی الاسلام، میں یہودی نہیں ہوں، کرسچن نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں. تو نکیرین نے کہا اب بنتا ہے اس سے کہ سوال کیا جائے. ہاں؟ نہیں تو پہلے ہی بول دیتا کہ میں سورج کو پوچھتا ہوں تو بات ہی ختم تھی، یا یہ کہہ دیتا تھا میں یہودی ہوں، عیسائی ہوں تو بات ختم تھی. نہیں، اس نے کہا میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، میں مسلمان بھی ہوں. اب بتا محمد کے بارے میں کیا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے بخشش والا سوال. دو تو کیٹیگری ناپنے کے لیے. تو جنت جو ملتی ہے فقط اللہ کے نام کا جواب دینے سے نہیں، ورنہ دوسرے سوال کی حاجت. بھئی جب پہلے سوال پہ جنت مل گئی تو دوسرے سوال کی حاجت ہے؟ یا اگر دوسرے پہ جنت ملنی ہوتی تو تیسرے کی حاجت پڑتی؟ تو فقط ربی اللہ کہنے پہ بخشش نہیں ہے، دین اسلام کہنے پہ بخشش نہیں ہے. اگر بخشش ہونی ہے تو مصطفیٰ کریم کے پہچان پہ ہونی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچان پر ہونی ہے. اب سوال یہ ہے کہ پہچان بنے کیسے؟ پہچان دنیا میں بنے کیسے؟ تو سرکار فرماتے ہیں جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے میں اس چہرے کو پہچانتا ہوں. تو جب ہم قبر میں جائیں گے تیسرا سوال ہوگا تو ممکن ہے سرکار کہے نہیں یہ چہرہ تو میں خود ہی پہچانتا ہوں، یہ وہ شخص ہے جو مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا. تو آج سے آپ تمامی حضرات اپنے گھروں میں بھی خود بھی جتنا ہو سکے میرے آقا پہ چلتے پھرتے ہمیشہ درود پڑھا کریں. وہ مع البلاغ.